ایک دفعہ کا ذکر ہے جادوئی سرزمین جسے فیری لینڈ کہتے ہیں۔ وہاں ایک شرارتی چھوٹا لیپرچون رہتا تھا جس کا نام شیمس تھا۔ شیمس اپنی شرارتوں اور چالاک طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے سرخ چمکتے بال، سبز ٹوپی اور آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ شیمس ایک آرام دہ چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جو سبز پہاڑیوں اور رنگین پھولوں کے درمیان واقع تھا۔ اس کے گھر میں سونے کے برتن بھرے ہوئے تھے جو فرش کے نیچے اور خفیہ دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ شیمس کو اپنے سونے سے محبت تھی، لیکن اسے زیادہ مزہ دوسروں کے ساتھ شرارتیں کرنے میں آتا تھا۔ ایک دن شیمس ایک شرارتی منصوبے کے ساتھ اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ اپنی دوست ایک خوش مزاج پری فیونا کے ساتھ شرارت کرے گا۔ فیونا اپنی میٹھی طبیعت اور گانے کے شوق کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ شیمس اس جگہ پہنچا جہاں فیونا گانے کی مشق کرتی تھی۔ اس نے ایک درخت کی شاخ پر پانی کی بالٹی رکھ دی، بالکل اس جگہ کے اوپر جہاں فیونا کھڑی ہوتی تھی۔ پھر شیمس ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور اپنی دوست کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی فیونا نے گانا شروع کیا، شیمس نے ایک ڈوری کھینچی جس سے بالٹی الٹ گئی اور بیچاری فیونا سر سے پاؤں تک بھیگ گئی۔ شیمس زور زور سے ہنسنے لگا، اپنی کامیاب شرارت پر قابو نہ رکھتے ہوئے۔ فیونا بھیگی ہوئی تھی مگر شیمس کی شرارت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ فیونا یہ جانتی تھی کہ وہ شیمس کو اس کی شرارتوں کے بغیر بدلہ لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس دن کے بعد فیونا نے اپنا منصوبہ بنایا۔ اس نے شیمس کو چھپن چھپائی کھیلنے کی دعوت دی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کا پسندیدہ کھیل ہے۔ شیمس خوشی خوشی مان گیا۔ اپنی چھپنے کی مہارت دکھانے کے لیے پرجوش تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ فیونا نے اس کے لیے کیا سوچا ہے۔ جیسے ہی شیمس نے اپنی آنکھیں بند کی اور 10 تک گنا، فیونا نے خود کو ایک خوبصورت تتلی میں بدل لیا۔ وہ اڑ کر چلی گئی۔ شیمس نے اپنی آنکھیں کھولی اور تلاش شروع کر دی۔ وہ پر اعتماد تھا کہ وہ جلدی فیونا کو ڈھونڈ لے گا، لیکن چاہے جتنا بھی اس نے تلاش کیا وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکا۔ اچانک اس کے سامنے تتلی آ گئی اور وہ اسے پکڑنے کے لیے فیونا کو بھول کے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ اسے جنگل میں پیچھا کرنے پر مجبور کرتی رہی، درختوں کے درمیان اڑتی اور ہنستی رہی۔ آخرکار پھولی سانس کے ساتھ تھکی ہوئے شیمس نے فیونا کو ایک کھمبی پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی اور وہ بولی، کیوں شیمس، تتلی کو پکڑ لیا یا نہیں؟ یہ سن کر شیمس کی بری حالت ہو گئی کہ وہ کتنی دیر سے نہایت تھکا ہوا اس تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا پکڑنے کے لیے، اور وہ اصل میں فیونا ہی تھی جس نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فیونا اس کی شرارت کا بدلہ لے چکی ہے۔ پھر شیمس بھی اس کی شرارت پر ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دن کے بعد شیمس اور فیونا بہترین دوست بن گئے۔ وہ اپنا دن ایک دوسرے پر شرارتیں کرتے اور فیری لینڈ میں ہنسی پھیلاتے ہوئے گزارتے۔ ان کی شرارتی سرگرمیوں نے جلدی دوسری مخلوقات کی توجہ حاصل کر لی اور سب نے اس مزے میں شامل ہونا چاہا۔ فیری لینڈ ہنسی اور خوشی سے بھر گیا۔ بونے پریوں کی چھڑی چھپاتے اور پکسیاں لیپرچون کے سونے کو چاکلیٹ کے سکوں میں بدل دیتی۔ شیمس اور فیونا نے محسوس کیا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں نے سب کے دلوں میں خوشی بھر دی ہے۔ انہوں نے ایک عظیم اجتماع کا انتظام کیا جہاں تمام مخلوقات اکٹھے ہو کر اپنے پسندیدہ مذاق اور شرارتیں بانٹ سکیں اور اکٹھے وقت گزاریں۔ جب مخلوقات ہنسی اور کہانیاں بانٹ رہی تھیں تو انہیں احساس ہوا کہ ہنسی فیری لینڈ کی اصل جادو ہے۔ اس دن کے بعد فیری لینڈ کی مخلوقات نے ہنسی اور خوشی پھیلانے کا عہد کیا۔ شیمس اور فیونا فیری لینڈ کے شرارتی بچے بنے رہے، لیکن اب ان کی شرارتیں محبت اور ہنسی سے بھری ہوتی
اور یوں شرارتی لیپرچون اور گانے والی پری خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ سب کے دلوں میں خوشی اور ہنسی بھرتے رہے۔